نحمده رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں گزشتہ جمعہ قرآن و حدیث کے روشنی میں 50 ایسے صفات جن کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں اور اخلاق حسنہ کہتے ہیں، جس کو اپنانے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دین و دنیا میں ترقی نصیب فرمائیں گے، اللہ اپنا مقبول بندہ بنائیں گے۔ ان میں سے پہلی صفت آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی اخلاص، اور اخلاص کے متعلق بہت سے واقعات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ جو اللہ کے لیے اخلاص کے طور پر جو عمل آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کی مدد و نصرت عطا فرما دیتے ہیں۔ چاہے چار دیواری کے اندر بھی اگر اس نے اس عمل کو کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے واقعات جو ہے آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں، اور مخلص آدمی کے اخلاص کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کے بنیاد پر اس کے جرم جو الزام جو تراشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرما کر اس کے الزام سے بھی اس کو بری کر دیتے ہیں۔ تو ہر موقع پر اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ بادشاہ نہیں بنے تھے، اس وقت ان کے چاچا نور الدین زنگی جو ہے بادشاہ تھے پورے جہاں کے۔ فیوچر میں آگے چل کر صلاح الدین ایوبی بادشاہ بننے کے جو ہے پورے صفات ان کے اندر موجود تھے۔ تو کچھ دشمن جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ہے بادشاہ بنے آگے چل کر، تو حضرت کی راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے کی عادت تھی، تو آخری پیر میں آپ اٹھے ہوئے تھے عبادت کے لیے، تو کچھ آوازیں آ گئی، آپ نے جو ہے کوئی کہیں دشمن تو نہیں آیا محل میں، تلوار لے کر آپ جو ہے پورا چکر لگایا، پھر جا کر اپنی عبادت فرمائی۔ پھر جو ہے سویرا ہو گیا تو صبح اٹھتے ہی ایک چرچا ہو گیا، ایک عورت آ کر نور الدین زنگی کے دفتر میں آ کر، آپ کے محل میں آ کر جو ہے قاضی ارسون ان کے سامنے آ کر ایک دعویٰ پیش کیا کہ صلاح الدین ایوبی نے جو ہے رات میں اٹھ کر میری عزت کو روندا ہے، بدکاری کی ہے، میرے ساتھ زنا کیا، یہ الزام لگا دیا قاضی ارسون۔ قاضی ارسون جو ہے صلاح الدین ایوبی کے استاد ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا محل میں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی صفات سے واقف تھے، آپ کے سچائی کے واقف تھے، آپ عابد زاہد تھے، نیک لوگوں میں آپ کا شمار تھا، متقی اخلاص مخلص لوگوں میں آپ کا شمار تھا، اور اس کے کوئی گواہ بھی نہیں تھے۔ لڑکی جو ہے وہ دعویٰ پیش کیا کہ میرے ساتھ انہوں نے بدکاری کی ہے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے، گویا زمین ان کے پیروں سے نکل گئی، اور ایسی گھبراہٹ کے اندر ان کے اندر آ گئی کہ جس کی وجہ سے بخار بھی ہو گئے، یہ بخار سے جو ہے دوچار ہوئے۔ جب ان کو عدالت میں لایا گیا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، بخار سے چہرے پر ایک پسماردگی اور ایک چہرے پر لاچاری چھائی ہوئی تھی، اور جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں میں بھی جو ہے باتیں شروع ہو گئی۔ فین بند کر۔ تو جب لڑکی سے پوچھا گیا
کہ سچ سچ معاملہ بتاؤ، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کو ہم جانتے ہیں، میں ان کا چاچا ہوں۔ اور نور الدین زنگی جو ہے یہ بھی بڑے سخت بادشاہ تھے، فیصلہ کن جو ہے انصاف کرنے والے تھے، رشتے ناتے اس میں نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا، تو انصاف پسند بادشاہ تھے۔ وہ بھی پسمردہ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے کہ بھتیجے کو کہیں جو سولی پر لٹکانے یا کوڑے لگانے کی نوبت نہ آ جائے، اس لیے کہ یہ مستقبل کے بادشاہ بننے والے ہیں۔ ادھر استاد بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ شاگرد نے ایسا کام کیا ہے، اگر ثابت ہو گیا تو استاد کی بھی جو ہے وہ ناک کٹ جائے گی۔ قاضی ارسن بھی بڑے پریشان تھے۔ لڑکی کو پوچھا گیا، لڑکی نے کہا کہ میں بار بار اپنی عزت کو داغدار کرنا نہیں چاہتی، انہوں نے مجھے جو ہے میری عزت کو لوٹا ہے، بس ان کو سزا دو، میں یہی فریاد آپ کے سامنے جو دائر کرتی ہوں۔ وہ شاعرہ اس کے لڑکی کا نام تھا۔ تو آخرکار صلاح الدین ایوبی سے پوچھے قاضی ارسن، آپ کو ہم جانتے ہیں، حقیقت میں آپ واقعہ بتا دو، کہیں جو ہے فیصلہ ہم آپ کے پچھلی زندگی کو دیکھ کر بھی فیصلہ کریں گے اور یقیناً آپ جو ہے مجرم ہو جائیں گے، تو ایک جو ہے فیصلہ ہمارے ہاتھوں سے غلط نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے یوں فرمایا، میں تو اب معاملہ اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں، میں جو ہے اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر اس معاملے کو جو ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنی۔ اگر لڑکی بھی اللہ کی قسم کھا کر اقرار کر لے تو میں بے قصور ہو کر بھی قصور کو مان لوں گا، اور سزا کا جو ہے وہ سزا جو بھی آپ مجھ پر لاگو کریں گے میں اس کو برداشت کر لوں گا۔ جب لڑکی کو کہا گیا شاریہ سے تم اللہ کی قسم کھا کے بولو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے، تو وہ لڑکھڑا گئی، رونے لگی، چیخنے لگی۔ اس کے بعد میں کہنے لگی کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، اور یہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اتنا بڑا الزام ان پر کیوں لگایا؟ نور الدین زنگی ان کو بند کمرے میں لے کر گئے، کیا غرض تھی ان پر الزام لگانے کی؟ تو ان کو جانتی بھی نہیں ہے اور وہ تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ کس دشمن کا ہاتھ تیرے پیچھے ہے؟ کوئی تو ہوگا، یا پیسے کے لالچ میں آ کر تو نے یہ کام کیا ہے، یا کوئی دشمن جو ہے وہ کون ہے ذرا بتا دو کھل کر، ورنہ جو ہے آپ کو کوڑے لگنا ضروری ہے یا پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو عورت نے کہا کہ امیر ابن مرقوم انہی کا وزیر ہے، جو اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیے اور مجھے جو ہے ورغلایا کہ اس طرح تم الزام لگاؤ، الزام لگانے پر جو ہے ان کی جو آنے والے امیدیں جو ہے ختم ہو جائے گی، یہ بادشاہ نہیں رہیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، تو اخلاص کہ آدمی مخلص آدمی جو ہوگا اللہ اس کو حفاظت فرمائیں گے، ہر وقت حفاظت فرمائیں۔ نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے کئی مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الزام سے بچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، سر بہت سے واقعات آپ اللہ والوں کے آپ کو ملیں گے۔ تو مخلص آدمی کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں، لیکن وہ عمل اخلاص کے طور پر کیا گیا ہو۔ انہیں آپ نے واقعہ سنا، بنی اسرائیل میں وہ عابد جو ہے کلاڑا لے کر چلا درخت کو کاٹنے کے لیے، پوجا پاٹ ہو رہا ہے، تو یہ برداشت نہیں ہو کر جو ہے جب جا رہے ہیں راستے میں شیطان آ گیا، اور شیطان آنے کے بعد میں پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ پوجا پاٹ نہ ہو۔ تو دونوں کی کشتی ہو گئی، اس میں جو ہے شیطان نیچے گر گیا، اس پر جو ہے وہ عابد سوار ہو گئے۔ پھر وہ جیسے گرتے ہی انہوں نے شیطان نے لالچ دے دی، بھائی آپ کو کیا لینے دینا ہے، آپ کو روزانہ جو ہے آپ گھر میں جا کر عبادت کریں، روزانہ مصلی پر جو ہے کچھ آپ کو سکے ملیں گے، آپ جو ہے اپنے خیر و خیرات حج وغیرہ جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہے۔ تو یہ واپس چلے آ گئے۔ اب دوسری مرتبہ جو ہے
سکے ملتے رہے، چند دن بعد میں سکے آنا بند ہو گئے، پھر یہ جب پھر کلاڑا لے کر سکے بند ہونے کے بعد میں کلاڑا لے کر چلے، پھر جو ہے راستے میں شیطان کی ملاقات ہو گئی اور دونوں کی کشتی ہو گئی، آپ بزرگ نیچے ہے، اوپر شیطان سوار ہو گیا، کیوں؟ وہاں اخلاص ختم ہو گیا۔ تو جو کچھ بھی کام کرنا ہے وہ اخلاص کے بنیاد پر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ثمرات بھی اچھے ہوں گے، اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی کریں گے، لوگوں میں اس کو ظاہر بھی کریں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں تہجد گزار ہوں، میں اتنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں جو ہے تسبیحات کی پابندی کرتا ہوں، میں جو ہے صف اول کا مصلی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود لوگوں میں ظاہر کر دیں گے، وہ محبت ڈال دیں گے، وہ باتوں کو ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ پہلی صفت ہے اخلاص کی۔ دوسری صفت ہے آداب۔ جو مخلص ہوگا اس کے اندر آداب بھی ہوں گے، ڈسپلن جس کو کہتے ہیں۔ اسلام، پورے اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ آداب میں شامل ہیں، جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بغیر آداب کے انسان کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یہ محاورہ بھی ہے۔ تو بڑوں کا آداب، کتابوں کا آداب، اور دینداروں کا آداب، اور جو ہے مسجد کا آداب، قرآن کا آداب، یہ سب بہت سے آداب ہیں۔ ان آداب کی رعایت بھی مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اسلاف میں یہ باتیں تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ادب کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ دین سیکھے لیکن یہ جاتے تھے، ان کے گھر جاتے ہیں تو یہ مقام بڑا ہے، چاہے تو جا کر ان کو دستک دے کر جگہ دے دیتے اور وہ ان کے محبت میں جو ہے وہ پورا وقت ان کو سرو کر دیتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے کسی کے گھر کو جا کر دستک نہیں دی، بلکہ بچھونا ڈال کر جو ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے۔ جس گھر میں جو ہے کچھ سیکھنے کے لیے جاتے تھے صحابہ کے پاس، تو جو ہے ان کو جگہ نہیں دیتے، ان کو دستک نہیں دیتے، ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ وہ خود کہیں آتے جاتے راستے میں نظر آتے تھے، وہ خود دیکھ کر کہتے بھائی یہاں کا اسے آنا ہوا۔ کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں، کچھ دین کے باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، کچھ تعلیم آپ فرما دیجئے، کچھ نصیحت مجھے ہے آپ فرما دیجئے۔ اب مجھے جگہ دیتے، آپ مجھے دستک دے دیتے، اطلاع پہنچا دیتے، آپ کے آنے کی خبر دیتے۔ کہا کہ میں یہ ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر جو ہے باہر سے ہی آواز لگاتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جائیے، ہم آئے ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بے ادبی پر جو ہے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا۔ آپ اگر صبر کر لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا انتظار کر لیتے تو آپ کے لیے بہتر تھا۔ تو آداب میں شامل ہے، جس گھر کو بھی جائیں گے کسی اپنے فائدے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہ کرے، بلکہ ان کا انتظار، ان کا وقت نہ لے، بلکہ ان کے فارغ ہونے کے وقت کو دیکھے۔ ان کا فارغ وقت کون سا ہے اس میں جا کر ان سے ملاقات کرے۔ اور دنیا کے لیے وہ ادب نہ ہو، اللہ کے لیے وہ ادب ہو، دنیا کے نفع کے لیے وہ ادب نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ ایک مثال دے دوں، ایک آدمی جو ہے، ایک مولوی صاحب سمجھ لے، سمجھدار آدمی، دیندار آدمی، مولانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور اس گنچے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بریانی پکی بھی تھی مرغی کے، تو مرغی کے ٹانگیں جو ہے وہ لیگ پیس دوسرے جانب تھی۔ اب یہ حضرت آداب اب دیکھ رہے ہیں کہ لیگ پیس تو ادھر ہے، وہ کیسے اس کو حاصل کرائیں گے، ہاتھ با کر لینا یہ بے ادبی ہے۔ تینوں نے کیا کر دیا، گنچا اس طرح گھما دیا، برتن کو گھما دیا۔ اب وہ پیر ان کے سامنے آ گئے، اب وہ سامنے والے کو تکلیف ہو گئی، بھئی ایسا کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ لیگ پیس کے پاؤں قبلے کی طرف تھے، اس لیے میں نے برتن کو گھمایا۔ لیگ پیس جو ہے اس کے پاؤں قبلے کی طرف تھے، میں کہیں جو ہے بیچارے کو قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا، اس لیے میں نے برتن گھمایا۔ تو یہ جو ہے چالاکی، اس طرح چالاکی، یہ جو ہے ادب نہیں ہے،
یا اپنے نفع کے لیے، یا اپنے فائدے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، دو سکوں کے لیے اس طرح جو ہے دین کے لیبل لگا کر بات کرنا، اس کو ادب نہیں کہتے۔ ادب اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں مسئلہ کہ بھائی قبلے کی طرف پاؤں نہیں رہنا، آپ لیگ پیس کھانا چھوڑ دیں۔ مرنے کے بعد میں قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں، یعنی قبلے کے بعد میں آدمی جب مرتا ہے تو قبلے کی طرف پیر کر کے سلا دیتے ہیں، تاکہ جب جو ہے اس کا سر گویا وہ اللہ کی طرف ہو۔ تو خیر آداب میں یہ شامل ہے کہ آداب ہمارے اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ اس آداب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں بھی دنیا میں بھی اس کو ترقی نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر احسان، آدمی احسان جو کرتا اللہ کے لیے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ کا حکم ہے کہ تم انصاف کرو اور احسان کرو، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ دونوں صفات جو ہے انصاف کرنا اور احسان کرنا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، 1 دینار تھا۔ بیوی نے کہا گھر میں کئی دن سے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ لے آئیے، پکا کر کھا لیں گے۔ وہ دینار لے کر آپ بازار میں گئے، بازار میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر نے آواز لگائی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ اب گھر میں کسی میں 1 سکہ ہے، دے دیں گے تو گھر میں فاقے چل رہے ہیں، نہیں دیں گے تو یہ اللہ کیا واسطہ دے رہا ہے، کیا کرے، پریشان ہو کر جو ہے جب اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، آج چلو آج بھی بھوکا ہم سو لیں گے، یہ کہہ کر جو ہے وہ سکہ اٹھا کر ان کو دے دیا۔ اب گھر جائیں گے تو بیوی کے سامنے بات آئے گی تو یقیناً بیوی غصہ ہو جائے گی۔ تینوں نے وہاں لکڑی کاٹنے کا ایک اڈا تھا، اس میں برادہ جو ہے بھوسا جس کو کہتے ہیں وہ تھیلی میں بھر لیا۔ وقتی طور پر بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، میں تھیلی رکھوں گا اور پھر جو ہے مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کروں گا، کوئی مسئلہ حل کر دیں گے شام تک۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہ برادہ جو ہے تھیلی میں بھر لیا، لا کر جو ہے بیوی کے حوالے کیا، رکھا، باہر سے آواز لگائی کہ میں یہاں رکھا ہوں تھیلا، یہ کہہ کر مسجد چلے گئے۔ پھر مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر خوب مانگا، اللہ کئی دن سے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، 1 دینار تھا، کچھ لینے کے لیے جا رہا تھا، آپ کا واسطہ دے کر مانگ رہا تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا واسطہ وہ دے رہا ہو پھر میں 1 سکہ جو اس کو نہ دوں، آپ ہی دینے والے ہیں، میں نے وہ سکہ اس کو دے دیا ہے، اور جو ہے برادہ بھر کر گھر میں تھیلی رکھ کر آیا ہوں جس میں لکڑی کا بھوسا بھرا ہوا ہے، اور بیوی کو بھی پتہ چلے گا، وہ بھی مجھ پر غصہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہاں دعا ہو رہی ہے، وہاں ایک جماعت کچھ لوگ جو ہے گوشت، کھانے، مختلف قسم کے میوے لا کر گھر میں پہنچائے گئے، اطمینان سے عبادت کی، دعا کی، اس کے بعد میں گھر گئے تو گھر میں خوشبو ہے کھانے کے۔ بیوی سے پوچھا بھئی یہ کھانے کیسے بن رہے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ کوئی آدمی آ کر یہ دے کر یوں کہا کہ آپ کے شوہر سے کہنا کہ وفاداری کے ساتھ کام کرنا، وفاداری کے ساتھ مزدوری کرنا، اس کی مزدوری پوری اس کے مالک دینے والے ہیں۔ تو رونے لگے، اور بیوی نے کہا کہ تم وہ گوشت لا کر دے دیے تو میں نے جو ہے وہ کیا کر دیا، آپ نے جو آٹا لایا ہوا تھا اس سے میں نے روٹیاں پکا لی، اور بہترین آٹا آپ نے لایا ہوا ہے، ایسا ہی آٹا ہر وقت لانا، بڑی لذیذ جو ہے روٹیاں بنتی ہیں۔ اور داڑھی مار کر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، کہا کہ وہ آٹا نہیں تھا، وہ برادہ تھا، میں جو ہے 1 دینار دے کر آپ نے بھیجا تھا، اللہ کا واسطہ دے کر کسی نے مانگا تو میں نے وہ سکہ دے کر جو ہے اس میں بھوسا بھر کر لا کر، آپ کہیں غصہ نہ ہو جائے، بھر کر ہم آپ کے سامنے گھر میں رکھ کر میں مسجد جا کر عبادت کرنے لگا، 3 دن سے جا رہا ہوں، مجھے کام نہیں ملا۔ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے نظام تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آدمی کے اندر احسان کی صفت رہے گی تو اللہ اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ جم گئے کہ حضرت آپ کے ساتھ ہم حج کریں گے، آپ کے ساتھ ہم حج کریں گے۔
تو حضرت نے کہا ان لوگوں سے کہ بھائی تم میرے ساتھ حج کر رہے ہو تو میرے باتوں کو آپ کو سننا پڑے گا، ٹھیک ہے آپ ہمارے امیر ہیں، آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے۔ تو کہو کہ تمہارے تھیلی میں تمہارا پورا مال جمع کرو اور اس تھیلی کا منہ بند کر اس پر لیبل لگاؤ، اپنا نام لکھو اس پر، تاکہ مجھے پہچانے جا سکے بھئی یہ کس کا مال ہے، یہ کس کا مال ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے اپنے مالوں کو اس تھیلی میں رکھ کر اس کو پیک کر کے سب نے اپنے اپنے تھیلیوں پر نام لکھ دیا، فلانے کا یہ فلانے کا مال ہے، فلانے کا مال ہے۔ سب کے مال کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جمع فرمایا، جمع فرما کر اپنے بند کمرے میں، ایک کمرے میں جو ہے سب جمع فرمایا، پھر سب حج کو لے گئے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ بھئی اپنے اپنے مال سے جا رہے ہیں، سب خرچ کر رہے ہیں، راستے میں جہاں بھی پڑاؤ ہو رہا ہے وہ کھانے پینے ہو رہے ہیں، اور جو ہے سب خرید و فروخت ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو گیا۔ پھر آتے وقت حضرت نے کہا کہ بھئی کسی کو کچھ گھر میں لے جانے کی وصیت ہو، تسبیح مصلی وغیرہ وہ سب کچھ لے لے، سب لے لیا، لے کر واپس بھی آ گئے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی حضرت کے ماتحت میں ہمارا حج ہو گیا، اب پیسے جو ہے جو بچے ہوں گے ہمیں بٹوارہ کر دیں گے، واپس کر دیں گے، حساب کتاب دیں گے۔ حضرت جب آئے گھر میں ایک دعوت رکھی، بھئی سب جو میرے ساتھ حج کے لیے آئے تو ان سب کے لیے دعوت ہے۔ دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا گینا کھلایا۔ جاتے وقت جو ہے ان کے جو مال جو تھیلی میں جمع کر رکھا تھا سب کے پوٹلیاں نکال کر نام دیکھ کر ان کے حوالے فرمایا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو احسان محسن جو ہوتا ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا، اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان تمام کا حج جو ہے اکیلے خود کروایا، ان کا پورا خرچ برداشت کر لیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے ایک لیث ابن زید، تو وہ جو ہے امام مالک کو ہدیے میں 1000 روپے دینار دے دیے، ہارون رشید 500 دینار دے دیے۔ پتہ چلا بھئی لیث ابن سعد جو ہے یہ 1000 دینار دیے ہیں اور میں بادشاہ ہو کر 500 دینار دے دیا، بلا بھیجا۔ بھئی میں 500 دیا ہوں، میں بادشاہ ہو کر آپ 1000 دیے؟ کہا کہ بھئی امام مالک کا مقام کیا ہے، میں اس کو 500 دینے میں مجھے شرم آ گئی۔ اور فرماتے ہیں لیث ابن سعد جو ہے یہ بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے۔ فرماتے ہیں پورے اکثر عرب کے علاقوں کے پورے علماء جو ہے ان کے طرف سے تنخواہ جایا کرتا تھا، اور ان کی کمائی روزانہ کی جو ہے وہ 1000 دینار سے بھی زیادہ تھی۔ روزانہ کی کمائی 1000 دینار، ایک دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، ایسے 1000 دینار سے بھی زیادہ جو ہے ان کی کمائی تھی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، احسان یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت ہے سلام۔ کیا ہے؟ السلام قبل الکلام، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سلام یہ مومن کی محبت کو، دوستی کو، قربت کو، رشتوں کو بچانے کا سب سے اعلیٰ، دشمنی کو ختم کرنے کا سب سے اعلیٰ بہترین ہتھیار ہے۔ اور فرماتے ہیں سلام کو عام کرنے کا حکم ہے حدیث میں۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ 2 آدمی جا رہے تھے، سلام کر کے دونوں نے ملا، اور جاتے جاتے بیچ میں ایک ایسی دیوار آ گئی، ایک آدمی ادھر ہو گیا، ایک آدمی ادھر ہو گیا، اور دونوں چلتے رہے اور وہ دیوار ختم ہو گئی۔ جیسے ہی ملے تو حکم یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ اب پھر سلام کرو، پھر سلام کرو۔ اور فرماتے ہیں سلام پر اتنی نیکیاں ہیں اس کو ہم گمان بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آدمی 10 لوگوں کو دن میں سلام کیا تو اس کے خاتمے میں 300 نیکیاں جمع ہو گئی۔ آج ہم اس سلام کو بالائے طاق رکھ دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہے 10 نیکیاں کرنے والے کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 5 نیکیاں جواب دینے والے کو۔ سلام کرنا مسنون ہے، سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی کو سلام کرے پھر وہ جواب نہ دے تو گنہگار ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، چوتھی صفت مومن کی ہے کہ وہ سلام کرتا ہے، وہ انجانے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے سلام کیسے ہے بھائی،
ہمیں جس کو پہچانتے ہوں، ہمارا خاص الخاص ہو، اسے ہم سلام کریں گے، جو پہچانتا نہ ہو ہم سلام نہیں کریں گے۔ یہ سلام سے ایک بڑی بیماری میرے اور آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ کبر۔ کبر کی بیماری سلام سے ختم ہو جائے گی۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، کتنا بھی عبادت کر لے، کتنے بھی ٹھونگ مار لے، اور کتنا بھی تلاوت ذکر کر لے، حج و اذکار کر لے، صدقات و خیرات کر لے، لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اس کے اندر موجود ہے تو وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگے گا، سب اعمال بیکار۔ تو اتنی بڑی بیماری ہم لے کر جا رہے ہیں، اس کی صرف ایک گولی ہے کہ ہم جاننے والے کو، نہ جاننے والے کو سلام کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سلام کرنے سے ہماری عزت گھٹ جاتی ہے۔ اگر عزت گھٹ جاتی تو شریعت کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہوتا، شریعت کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ عزت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اس عمل کو جو کرتا ہے وہ خود اس کو محسوس کرے گا کہ سلام کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں، کتنے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور سلام کرنے سے تعارف بڑھتا ہے، اور یہ تعارف دنیا کے مسئلے بھی حل ہونے کے لیے کافی ہے، اور آخرت کے مسئلے میں بھی کافی ہے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ مانگیں گے اس کے ایمان ہونے کے، یہ مومن ہونے کے گواہ کون کون ہیں، اس کے گواہ کون کون ہیں، کھڑے ہو جائے تو ایک بڑا مجمع کھڑا ہوگا کہ اس نے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور یہ سلام صرف مسلمانوں میں ہوا کرتا ہے۔ سلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا رواج ہے، اور آپ جتنے لوگوں کو سلام کریں گے اتنے لوگ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، یہ مسلمان ہیں اللہ۔ اب ہمارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑے مجمع کو چھوڑ کر ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ بڑے دفتر ہوں گے، آدمی دیکھ کر اپنے بد اعمال کو دیکھ کر گھبرائے گا اور یقین کرے گا کہ آپ تو میں پھنس گیا، میرے نجات کا مسئلہ پھنس گیا، میرے اتنے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، میرے نہ رات چھوٹی ہے، نہ دن چھوٹے ہیں، نہ گھڑی چھوٹی ہے، نہ جو ہے سیکنڈ چھوٹا ہوا ہے، سب اس میں باتیں، رات میں بھی کیے ہوئے باتیں بھی ہیں، سوچے ہوئے دل میں سوچے ہوئے باتیں بھی اس میں ہیں، اور جو ہے بدگمانیاں اس میں سب شامل ہے اس میں۔ اب تو میں پھنس گیا، اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہ کھڑا کریں گے۔ اس کے درخت، جس درخت کے نیچے نماز پڑھا ہے وہ درخت پہ آئے گا، جس درخت کے دیوار کے پیچھے نماز پڑھا وہ دیوار آ جائے گی، وہ مصلی آ جائیں گے، وہ تمام خیر کام کے وہ ٹکڑے ٹکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے کھڑا کر دے گا۔ قرآن میں ہے، زمین جو ہے گواہی دے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ ایک وقت آئے گا زمین کے اندر ایسا زلزلہ ہوگا تو وہ زمین جو ہے جب حرکت کرنا شروع کر دے گی اور کچھ نکال کر پیش کرے گی، اس وقت انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، زمین تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ جو ہے انسانوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ ہم گناہ بھی کریں گے تو اسی زمین پر کریں گے، نیکی بھی کریں گے تو اسی زمین پر کریں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو ہمارے کرتوتوں کو نکال کر اللہ کے سامنے پیش کر دے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز مسجد میں آپ پڑھتے ہیں ایک ہی جگہ پر نہ پڑھو، فرض نماز پڑھتے ہی جگہ بدل دیا، پھر سنت پڑھ لیا، پھر جگہ بدل پر لوگ پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کے طور پر پیش کریں گے قیامت کے دن۔ آپ ایک ہی مصلے پر پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ہی مصلی آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ مسجد کے ہر جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ہر جگہ ہے مصلی شکل میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ یہ مجھ پر بھی نماز پڑھا ہے، مجھ پر جو ہے انصاف کیا ہے، مجھ پر بیٹھ کر اس نے جو ہے تیرے بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے، سب کارگزاریاں اللہ کے سامنے آ جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ چوتھی صفت ہے سلام۔ ہمارے جو ہے سلام سے اندر کی بیماری ختم ہوگی، روحانی بیماریاں، تکبر ختم ہوگا، کبر ختم ہوگا، اور کبر اللہ کی چادر ہے، اس کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ جو اس کو یہ اپنے اندر پال رہا ہے تو گویا اللہ اس کو پھاڑ دیں گے، اللہ اس کو پھاڑ دیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ 50 ایسی صفات ہیں، انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے، آئندہ اس کی صفات آگے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ میرا چینل ہے مولانا امام حسین قاسمی، اس کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے، اور جو ہے لائک بھی کرتے رہے، اور کوئی ضرورت ہو تو کمنٹ بھی کرے۔